الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قالوا انہا بقرۃ فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے اس کی عمر کیا ہے۔ قال انہ یقول، کہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ بالکل جوان، عوان بین ذالک، بلکہ ان کے درمیان کی ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، کر گزرو جو تمہیں حکم دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام عامیل تھا، اور اس شخص کے پاس بڑی دولت تھی، اولاد کوئی بھی نہیں تھی، لا ولد تھا۔ اس کے بھتیجے تھے اور بعضوں نے کہا چچا زاد بھائی تھے، بعض مفسرین چچا زاد بھائی کہہ رہے ہیں اور بعض بھتیجے۔ وہ محنت مزدوری کرتے تھے لیکن وہ بڑے غریب تھے، اس محنت مزدوری سے ان کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ آپ ہمیں کچھ دے دیا کریں۔ تو عام طور پر لاولد آدمی ذرا کنجوسی زیادہ ہوتی ہے اس میں، تو اس نے کہا کہ تم اپنی محنت کرو کھاؤ، میں کیوں تمہیں دوں؟ تو اس نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان کا ویسے بھی تو یہ مر گیا تو وارث ہم ہی اس کے ہیں، لہذا آؤ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کا سارا مال ہمیں مل جائے گا۔ تو انہوں نے ان کو مار دیا، قتل کر دیا۔ قتل کر کے اب خود دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جی ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، اب کیا کیا جائے؟ آپس میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم تو مدعی دعویٰ کرنے والے ہیں، تو ہم سے تو گواہ ہمارے پاس ہوں گے نہیں، تو قسم دیں گے تو قسم کر لیں گے، اس میں کیا ہے؟ ہمیں تو کسی پر شبہ نہیں ہے جی، لیکن پتہ نہیں کس نے قتل کر لیا۔ اب آپ بتائیں کیا کیا جائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ انہیں کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو لگائیں، یہ زندہ ہو کر بتا دے گا کس نے قتل کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی ایک گائے لو اور اس کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کو لگا دو۔ تو اس پر وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ گائے کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگائیں اور زندہ ہو کر بات کرے گا، یہ کیسے؟ یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کیا پتہ چلا؟ بیہودہ مذاق، بیکار مذاق، دوسروں کو تنگ کرنا، دل آزاری کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا یہ کام نہیں۔ ہاں وہ مزاح جو حقیقت کے خلاف بھی نہ ہو، کبھی دل لگی کے لیے ہوتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور یہ کہا کہ مجھے سواری چاہیے، فرمایا میں آپ کو اونٹ کے بچے پر سوار کرتا ہوں۔
کہا یا رسول اللہ اونٹ کے بچے پر کون سوار ہوتا ہے؟ فرمایا بھائی وہ اونٹ جتنا بڑا بھی ہو جائے ہے تو اونٹ کا بچہ ہی ہے نا، اس پر سوار۔ ایک آدمی کو او یا ذل اذنین، او دو کانوں والے، تو ظاہر آدمی دو کانوں والے۔ یہ تو اس طرح آپ کرتے رہے۔ ایک بوڑھی عورت آئی، فرمایا بوڑھی لوگ عورتیں جنت میں نہیں ہوں گی، بوڑھیاں نہیں ہوں گی جنت میں، وہ رونے لگی۔ فرمایا اللہ کی بندی جنت میں جو جائے گا جوان جائے گا۔ تو یہ اس طرح کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے جو لطیفے ہوتے ہیں بنا بنا کر، جھوٹے بنا بنا کر پیش کرتے ہیں دوسروں کو ہنسانے کے لیے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا جب انہوں نے کہا مذاق کرتے ہمارا، فرمایا نا بابا یہ جاہلوں کا کام ہے اور میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے جاہلوں میں سے نہ کرے۔ اب کہا کہ گائے ذبح کرو، بقرہ کا لفظ آیا ہے، بعض مفسرین نے اس کا معنی گائے کیا اور بقرہ کا معنی گائے بھی ہے، اور بعض نے بیل کیا کہ اس کا معنی بیل کا ہے، تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے بیل کا معنی کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں آیا ہل نہ جوتا گیا ہو، کھیتی کا پانی نہ اسے نکالا گیا ہو، اور عام طور پر راہٹ میں بیل کو باندھتے ہیں، ہل میں بیل کو باندھتے ہیں، لہٰذا اس لیے بیل اس کا معنی۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی علاقوں میں بیل کے بجائے گائے کو بھی باندھتے ہیں، لہٰذا اس لیے دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گویا یہاں کہہ دیا کہ جی اب بتائیں عمر کیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ اس طرح کھجتے نہ نکالتے، جی کیسی ہے کیسی ہے، کوئی عام سی گائے بھی یہ ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا لگاتے وہ مردہ بتا دیتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن انہوں نے درمیان میں باتیں نکالنا شروع کی، جی اس گائے کی عمر کیا ہوگی؟ فرمایا جو عمر کیا ہوگی تو وہ گائے نہ بہت بوڑھی ہے اور نہ بالکل نوجوان ہے، درمیانی ہے، درمیانی عمر کی گائے ہے، لہذا اس کو ذبح کرو، اللہ نے جو حکم دیا کر لو پورا۔ کہ لگے نا ابھی بھی ہمارے اوپر معاملہ مشتبہ ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، پھر بتائیں اس کا رنگ کیسا ہوگا، کس رنگ کی گائے ہم ذبح کریں؟ قال انہ یقول، اللہ فرماتے انہا بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع لونہا، کہ اس کا رنگ خالص ہے، خالص زرد ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، اس طرح کی گائے ہے، تلاش کرو۔ اب پھر کہنے لگے اچھا جی قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہ بتائیں کہ وہ کیسی ہے وہ گائے، وہ چرنے والی ہے یا وہ کام والی ہے، کون سی ہے؟ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمارے اوپر تو یہ مشتبہ ہوگی، اب کون سی گائے ہم تلاش کریں؟ جب یہ کہا اور آگے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں مل جائے گا معاملہ، راستہ مل جائے گا۔ یہ انشاءاللہ کہا تو پھر آگے بتا دیا قال انہ یقول انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہے لا ذلول، نہ وہ حل میں چلی ہو کہ جس سے زمین جوتی جائے، تثیر الارض، کہ زمین جس سے جوتی جائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے پانی پلایا ہو کھیتی کو، مسلمۃ، ان چیزوں سے بالکل عیبوں سے محفوظ ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو، تو اس طرح کی گائے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہاں اب آپ بالکل صحیح بات پر آئے۔ بس انہوں نے پھر گائے تلاش کرنا شروع کی، گائے تلاش کرتے رہے اور کرتے کرتے وہ گائے انہیں ملی، اور وہ ایک یتیم لڑکے کی گائے تھی، اور تھا وہ لڑکا اپنی ماں کا بڑا فرما بردار، بہت ہی اطاعت کرنے والا اپنی ماں کا۔ اب اس کے پاس گئے گائے دو، اس نے کہا جی میں نہیں دوں گا، حالانکہ گائے کی قیمت اس وقت 2 دینار 3 دینار ہوگی، کہا نہیں دوں گا، بہت مجبور کیا، اصرار کیا، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو گائے دیتا ہوں، اس کو ذبح کرو اور اس کا چمڑا جو ہے وہ سونے سے بھر کر مجھے دینا، جتنا اس کے چمڑے میں سونا آئے وہ۔ اب مجبور تھے، کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے وہ گائے خریدی اور اس کا چمڑا اتارا اور سونا بھر کر اس کو دیا، اور وہ لے گیا اور اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا لگایا۔ کون سا ٹکڑا لگایا؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے زبان کا ٹکڑا لگایا، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کے جگر کا ٹکڑا لگایا، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دم کا ٹکڑا لگایا، بہرحال اس کا گوشت کا ٹکڑا لگا، اور وہ مردہ جو ہے اس نے بتا دیا کہ یہی میرے بھتیجے جو اس وقت سارے آگے پیچھے جا رہے ہیں اور میرا کیس لڑ رہے ہیں، یہ ہیں میرے قاتل، انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو اس طرح وہ سارے کے سارے پکڑ لیے گئے، اور یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں جب آدمی اپنے اوپر کوئی سختیاں کرتا ہے نا تو پھر اللہ سختی کرتا ہے۔
اللہ پھر ان پر بھی، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو ذبحوا ای بقرۃ، کوئی بھی گائے یہ ذبح کر دیتے، کانت لاجزاتہم، ان کے لیے کافی ہوتی، ولکن شددوا علی انفسہم، انہوں نے اپنے اوپر سختیاں کی، فشدد اللہ علیہم، تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی، پھر اللہ نے بھی ان پر سختی کی، کہا پھر اس طرح تلاش کرو، ایسی گائے ایسی۔ تو اس لیے آدمی کو اپنے اوپر سختیاں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا جو حکم آ گیا بس چلے پورا کر لے، آسانی سے کر لے، اللہ رب العزت آسانیاں دیں گے۔ اور اس لیے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، دائمی ہو، ہمیشہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ کرنے والا عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے اور بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اور یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، اس لیے یہاں ترتیب نہیں ہوتی، حالانکہ یہ آیتیں پہلے آنی چاہیے تھی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، یاد کرو بنی اسرائیل، ایک آدمی کو تم نے قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس قتل کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، ایک کہتا تم نے قتل کیا، دوسرا کہتا تم نے قتل کیا، ہاں اس طرح ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے جو تم چھپا رہے تھے، تم اس معاملے کو چھپا رہے تھے کہ پتہ نہیں چلے گا لہٰذا مال ہمارے پاس آ جائے گا، نہیں، اللہ نے ظاہر کرنا تھا، اور جائے ظاہر کرنا تھا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا مارو اس گائے کے گوشت کا کچھ حصہ اور کچھ ٹکڑا، اس مردے کو مارو، تو اس طرح وہ بتا دے گا۔ فرمایا جیسے وہ گائے مری ہوئی اس کو ٹکڑا گوشت کا لگا اور زندہ ہو گئی، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ قیامت کے دن مردوں کو اس طرح زندہ کریں گے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن میں قبر سے نکلوں گا، اٹھوں گا، مجھے زندہ کیا جائے گا، مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور میں اپنے ساری چیزوں کا جواب دوں گا، اور مجھ سے سوال ہوں گے اور جوابات دیے جائیں گے۔ فرمایا جیسے اس گائے کو میرے رب نے زندہ، گائے کے ٹکڑا لگانے سے اس مردے کو زندہ کیا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے، اور یہ رب کائنات کی قدرت پر دلیلیں ہیں۔ یہ سب کیوں ہیں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم یہ سمجھ لو اور یہ جان سکو کہ اللہ رب العزت قادر ہے۔ کس بات پر قادر ہے؟ جب ایک نفس کو اللہ رب العزت زندہ کرتا ہے، قادر ہے، تو بہت سارے نفسوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو لہٰذا اس پر ایمان لے آؤ، اور ایمان یہ لاؤ کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور جب یہ ایمان ہوگا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، تو پھر آدمی کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی رسول محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔